لطیفہ عرض کیا ہے حضرت سیدنا عمرو بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار جمعۃ المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھتا. میرے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اور بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے. کہانی دست بوسیاں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میرے اور میرے پیر و مرشد کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی کہ میں تنہا تھا تو قرب کے مزے تھے. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے. تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق. ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں قلق تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی، وہ میری تلوار کے نیچے آیا، کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، ڈر کی وجہ سے، اندروں وہ کافر تھی. ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو، ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں. جی میں نے دل چیر لیا تھا. اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا، صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے. سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. ہوئے ہوئے، اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو، حضور کے بچوں کی مانت، پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی، وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی، لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے، ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اپروچ کرتے ہو تم. یہ ہے اسامہ ابن زید. اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، کہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ. ہوں تو دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا
اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں. اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے. اب آپ یہ کہیں کہ امام اعظم آ جائے تو یہ انجینئرنگ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکتا جب تک میں نہ پڑھاؤں، یہ انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے، ڈیوائسز جب تک میں نہ بتاؤں. تو پھر آپ کا آئنسٹائن بھی آ جائے، نیوٹن بھی آ جائے، آپ کے سارے سائنٹسٹ بھی آ جائیں، تو پھر وہ قرآن کی آیت اور نبی کے حدیث تلاوت نہیں کر سکتے. بلکہ اس سے بڑھ کے میں کہوں ان کی بے ادبی کو، اس نام نیاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان. یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا واطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے.